بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ شخصیت ہمارے پاس بیٹھی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے اور بابا قائد اعظم صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ان سے ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قائد اعظم صاحب کو کس طرح دیکھا اور پاکستان آپ کے سامنے بنا ہے؟ کوئی بنیادی جو اس وقت کے آپ نے چیزیں دیکھی ہیں وہ بتائیں۔ بھائی جب پاکستان بنا تو ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور ہماری عمر جو ہے کوئی 13-14 سال کی عمر تھی۔ اس وقت ایک بہت بڑا جذبہ تھا قوم کے اندر، لوگ اونچا ذرا کہتے بولیں۔ تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں کوئی زیادہ اس وقت ہماری سمجھ تو نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے تو ہم مسلمان تھے۔ بچپن میں ہم مسجد میں جایا کرتے تھے قرآن کا درس لینے کے لیے، تو اس کی جو پاکیزگی، اس کا جو تقدس تھا وہ مجھے پتہ تھا۔ تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے مذہب کی اس میں کوئی بہتری ہے جو پاکستان بن رہا ہے۔ باقی بعد میں تو سمجھا ہی اس کا بننا کتنا ضروری تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ جو میرا رابطہ تھا، وہ ہمارے اسکول میں ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، سکھ بھی پڑھتے تھے، ان دونوں کی طبیعت میں بہت زیادہ کوسوں کا فرق تھا۔ یہ جو ہندو تھے وہ بائی پولر تھے، اندر کچھ اور باہر کچھ کے لوگ۔ اندر سے یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، ہمارا کوئی ہاتھ لگ جائے تو کہتے تھے یہ ہماری چیز بشٹ ہو گئی، ناپاک ہو گئی، پھینک دیتے تھے۔ جی۔ تو سکھ جو تھے وہ جذباتی تھے، لیکن وہ دوستی بھی بڑی جلدی کر لیتے تھے، وہ دلوں میں رمبا کدورت نہیں رکھتے۔ تو جب پاکستان بنا تو سکھوں کو، ہمارے علاقے کے ایک لیڈر تھے ماسٹر تارا سنگھ، وہ بہت جذباتی اور ضرورت سے زیادہ اس نے سکھوں کو اکسایا کہ اس کا ایک ذاتی واقعہ ہو گیا تھا کہ اس کی والدہ کو قتل کر دیا گیا، بدماشوں نے کیا، جو بدماش تھے، اور وہاں فسادات شروع ہو گئے۔ اور اس کی فسادات کی جو اصلی وجہ کچھ نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ غریبی تھی۔ جو صورتحال یہ تھی کہ وہ سال خشک سالی تھی، اس لوگوں کو کھانے کی تکلیف تھی۔ تو یہ سارا کاروبار چونکہ ہندو کے پاس تھا تو ان کو موقع آ گیا، پاکستان بنا ہے، سارے ہندوستان میں ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی مظاہرے شروع کر دیے، اور ان کے قصبوں پہ یہ دوڑ کے نعرے لگاتے آتے تھے، ہندو بھاگ جاتے تھے، یہ ان کی دکانوں سے کھانے پینے کی چیزیں لا کے گھر میں رکھتے تھے۔ وہ جب یہ زیادہ تاریخ چلی تو اس میں کچھ دنگا فساد میں کچھ جانیں بھی ضائع ہوئی، اور زیادہ تر ہندوؤں ہی کی ضائع ہوئی، مسلمانوں کی کم ہوئی، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ۔ تو ہمارا جو جذبہ تھا، ہم اسکول کے بعد گھر گھر میں، غریب تھے مسلمان اس وقت، روٹی جو تھی وہ بڑی مشکل تھی، تو ہم گھر گھر جاتے، ایک ایک روٹی بہنیں دیتی تھیں، اور اس میں جو پکا دال ساگ ہوتا تھا دوسرے دیگچے میں ڈال دیتی، اور وہ جو ٹوٹے پھوٹے مہاجر آئے گجر خان اسٹیشن پہ، ہم ان تک پہنچاتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بڑا دل ہلا دینے والا منظر تھا
ان بچیوں کا، ان بہنوں کا، ان ماؤں کا جو حالات ہم نے دیکھے، کسی کے اعضائے رئیسہ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، تو بیچارے نہایت قسم کرسی کی حالت میں اور نہایت سہمی میں لوگ تھے۔ تو ہم میں خوشی ہوتی تھی کہ ہم ان کے لیے لوگوں کے گھروں سے مانگ مانگ کے چیزیں جو ان کو دیتے۔ جی اسی دوران میں 1946 میں قائد اعظم نے پروگرام بنایا کہ فرنٹیئر میں چونکہ وہ لوگ کانگریس والے نہیں مان رہے تھے پاکستان کا، اور اس کے جو لیڈرز تھے وہ سرحدی گاندھی، خان عبدالغفار خان، ولی خان کے باپ تھے، تو قائد اعظم صاحب نے قوم کی خاطر انہوں نے کہا میں ان کو ملنے جاؤں۔ وہ گجر خان سے پتہ لگا، گجر خان سے گزریں گے اور لوگوں کو خطاب بھی کریں گے، تو ہمارا علاقہ تو ٹوٹ پڑا، جاؤ در جاؤ لوگ وہاں مرد عورتیں بچے وہاں بھاگ کے اسٹیشن پہ اکٹھے ہو گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ قائد اعظم نے یہاں رکنا نہیں تھا، لیکن وہ ڈبے سے باہر آ کے انہوں نے اپنا جو دیدار کرانا تھا، تو وہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس جمگٹھے میں بھی تھا ایک کونے بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت گریسفل آدمی، ایک یقین رکھنے والا آدمی، اس کو اپنی ذات پہ، اپنے مشن پہ اتنا یقین تھا، میں نے پہلی دفعہ مجھے وہ اس نے امپریس کیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مسیحا لگتا ہے۔ اور میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں، تو بعد میں جو کچھ ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہوا ہم نے کیا، ہماری کوتاہیوں، ہم نے بڑی نالائکیاں دکھائی۔ تو جہاں تک بات ہے، اب میں 90 کے عشرے میں ہوں، تو جو کچھ دیکھ رہا ہوں ہمارے قول و فعل کا تضاد ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ ہماری امیدیں تو نئی نسل سے تھیں، لیکن ہم نے ان کو کنفیوز بہت کیا ہے۔ کوئی ایسا آدمی آئے، سیدھی سادی باتیں، میں صاحب علم نہیں، میں وہی جو گزرے ہوئے اتنے سال ہیں، جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہیں اور ان کے زیر اثر جو بات بھی کروں گا وہ یہ کروں گا، تو مجھے بڑا کیا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا آپ مطمئن ہیں؟ جس مقصد کے لیے بنا ہے یہ اس بات سے تو ہمارا سفر جو ہے وہ معکوس طریقے سے تھا، سفر معکوس ہے کہ ہم اس کے نزدیک آنے کے بجائے اس سے پیچھے بھاگ پڑے اس مقصد سے، اور پیٹ سے سوچنے لگے، بہت اور وہ لوگ جو شریک سفر نہ تھے وہ فائدہ اٹھانے لگے۔ یہ ساری جو سٹوری ہے، ہم نے بہت گھٹیا حرکتیں کی اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس قوم کو رہنما نہیں ملا، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر تمہیں، اس قوم کو راہ بر نہیں ملا۔ ہمارے قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی، ہمارے مذہبی رہنماؤں نے بھی اس قوم پہ اپنا حصہ بہت منفی طور پہ ڈالا، اس قوم کو ٹکڑوں میں بانٹا۔ آج مقترے ہیں اور احساس یہاں کارواں کے دل سے نکلا۔
اچھا، آپ کوئی میسج اپنی قوم کو، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بچوں کو اور پاکستان کے عوام کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں وہ دیں؟ میرا کون سا میسج ہے؟ نہیں، آپ میں تو ماشاء خاکسار اللہ ہوں. میرا تو قائد اعظم کا ہے کہ کام کام اور کام، لگے رہو اور اس پیدا کرنے والے پہ یقین کرو. جو باتیں وہ کہہ رہا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ تم رزق کی تلاش میں میری زمین پہ پھیل جاؤ، پھر دیکھ کیا خدا کرتا ہے. اور وہ جو وعدے کرتا ہے ہم حیران ہیں کہ ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا. کیا ہم مسلمان ہیں؟ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ کچھ ہمارے اندر کمیاں تو موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت آپ کی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کی جو چہرہ ہے وہ بھی باب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا جلتا یہ ہے. بیٹا آپ کی مہربانی ہے. ہم تو بس سفر آخرت ہے. اللہ کرے اس قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کرے اس وطن کو، اور یہ وطن رہے گا، انشاءاللہ یہ رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ کیونکہ اس کا نام رکھا تھا مملک خداداد. ماشاءاللہ. میری ویری نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی اس کو توڑنے میں، ماشاءاللہ. یہ ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.